اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین انفامور۔ آج وانیہ عمران کو زہر کا انجیکشن لگا کر مار دیا گیا تھا۔ اس کی محبت اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ اس کی زندگی کا اختتام اس کے محبوب کے ہاتھ میں لکھ دیا گیا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ اس کی زبان پر کلمہ تو نہیں تھا، مگر یہ الفاظ ضرور تھے کہ کاش میں نے اپنے باپ کو مار کر اپنی محبت کو حاصل نہ کیا ہوتا، تو شاید میرا محافظ زندہ ہونے کی وجہ سے آج میں زندہ ہوتی، یا پھر مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی نہ کوئی میرا محرم باقی ہوتا۔ وانیہ عمران ایک کمہار کی بیٹی تھی۔ والدہ ان کی پہلی اولاد تھی۔ انتہائی ناز و نام میں پلی ہوئی تھی۔ بلا کی ذہین فتین خوبصورت تھی۔ اس کے حسن کے چرچے آس پاس کے گاؤں میں بھی تھے۔ دور جدید کی نوجوان نسل جس قسم کی صحبتوں میں رہ کر پلی بڑھتی ہے، وہاں ایسے ہی لوگوں کی عزتوں کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں، اور اس بات کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے وانیہ کا ذکر بھی نوجوانوں کی ہر محفل میں ہوتا تھا۔ والدین نے اس کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، مگر شاید قسمت کو ان کے امتحان مقصود تھے۔ وانیہ نے جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو اس کے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے والد نے حت المقدور اسے رہنے سہنے کا طریقہ سکھا دیا تھا، مگر مرد تھا، شاید اس کی پرورش میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہوگی۔ وانیہ کی بڑی سے بڑی خواہش پوری کرنا اس کے باپ کی زندگی کا واحد مقصد تھا۔ والد کی بیٹی سے ایک چھوٹی سی محبت کی مثال یہ تھی کہ عید قریب تھی۔ وانیہ کے لیے جوتے اور کپڑے آ گئے تھے، جبکہ وانیہ کی باقی سہیلیوں کے پاس چوڑیاں اور مہندی بھی تھی، مگر اس کے والد کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے چوڑیاں اور مہندی خرید سکے۔ اس لیے اس نے صرف جوتے اور کپڑے پر اکتفا کیا، مگر جوتے اور کپڑوں کے ساتھ مہندی اور چوڑیاں نہ پا کر وانیہ نے گر سر پر اٹھا لیا۔ اس کے والد سے اپنی بیٹی کا رونا برداشت نہ ہوا۔ وہ چوڑیاں اور مہندی والی دکان پر گیا، وہاں پر اپنا پگڑا گروی رکھا، وہاں سے چوڑیاں اور مہندی وانیہ کے لیے خرید لایا۔ عید کے 3 دن تو اسے کوئی مشقت مزدوری نہ ملی۔ عید کے چوتھے دن اس کو کام ملا۔ اس نے سارا دن مزدوری کی اور شام کو وہ پیسے جا کر وانیہ کی مہندی اور چوڑی والے دکاندار کو دیا اور وہاں سے اپنا پگڑا واپس لیا۔ گو کہ سب کے والدین اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، مگر اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جو گھر کی اکلوتی اولاد ہوتی ہے، اس کے کچھ زیادہ ہی ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں۔ وانیہ کے بہتے آنسو اس کے والد کے لیے یہ حیثیت رکھتے تھے جیسے جگر سے قطرہ قطرہ خون بہہ رہا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ گھر کی کوئی چیز خرید کر وانیہ کی خوشی یا خواہش کو پورا کرنا پڑتا تو اس کے والد کر دیا کرتے تھے۔ وانیہ اگر سمجھدار ہوتی تو اپنے والدین کی قربانیوں کا احساس کر کے ان کی قدر کرتی، مگر والد کی قربانیوں نے وانیہ کو بہت زیادہ ضدی اور خود سر بنا دیا تھا۔ آغاز جوانی میں وانیہ نے گاؤں کے جاگیردار کے بیٹے سے محبت کر لی اور اس سے شادی کرنے کی ضد بنا لی۔ وانیہ کے والد نے منع کر دیا کیونکہ جاگیردار اور اس کی فیملی بالکل بھی راضی نہیں تھی، اور ایک باپ ایک نوجوان لڑکے کو اپنی بیٹی کبھی سپرد نہیں کرتا۔ مگر وانیہ جو بہت زیادہ خود سر اور ضدی ہو گئی تھی، اس نے والد کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ بات بڑھتی گئی، وانیہ نے رو دھو کر اور ضد کر کے دیکھ لیا، مگر اب کی بار اس کے والد پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب اور کوئی صورت نظر نہ آئی تو وانیہ نے اپنے محبوب کے کہنے پر اپنے والد کو کھانے میں زہر ملا کر دے دیا، جس سے اس کا باپ ابدی نیند سو گیا۔ باپ کی موت کے کچھ عرصے بعد وانیہ اپنے محبوب کے ساتھ گھر سے فرار ہو گئی۔ جاگیردار کے بیٹے نے تقریباً 1.5 سال وانیہ کو اپنے پاس رکھا۔ وانیہ اب امید سے تھی اور چند ماہ میں ماں بننے والی تھی، جبکہ اسی دوران جاگیردار کے بیٹے کے سر سے محبت کا بھوت اتر چکا تھا۔ جاگیردار نے اپنے بیٹے سے قطع تعلق کر رکھا تھا۔ بیٹے کو صرف اس شرط پہ گھر آنے کی اجازت ہوتی کہ وہ اپنی بیوی یعنی وانیہ کو طلاق دے کر آئے۔ جاگیردار کا بیٹا بھی اب باہر سے اکتا چکا تھا، محبت کے نام پر اپنے محبوب کا جسم بھی نوچ چکا تھا۔ اس نے وانیہ کو طلاق دینے کا سوچا، مگر پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ وانیہ کو کوکھ میں موجود بچہ دنیا میں آنے کے بعد اس کے لیے مشکلات پیدا نہ کرے، اس لیے اس نے گاؤں کی دائی کو کہہ کر وانیہ کو زہر کا انجیکشن لگوا دیا، اور یوں وانیہ اپنے محبوب کے ہاتھوں ہی اپنی موت مر گئی۔ کہتے ہیں آخری وقت میں تو اس کی زبان پر کلمہ نہیں تھا، بس یہ خواہش تھی کہ اس کا باپ زندہ ہوتا اور اس سے قبر میں اتارنے والا کوئی محرم، کوئی رشتہ باقی ہوتا۔ تھینکس فار واچنگ انفو مور۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔